دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ناظرین کرام اور طلباء کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس مبارک مجلس میں قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں آیت کا نمبر ہے 152، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو سنائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ اس عمر کو نہ پہنچ جائیں، جب تک وہ مال ان تک تم پہنچا نہ دو، اور اوفوا الکیل والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اس کو پورا دیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا ہے، اور جب بھی تم کوئی بات کرو تو عدل و انصاف پر مبنی بات کیا کرو، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت تمہیں اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ تم نصیحت پکڑو۔ ناظرین کرام، اسی آیت کی تلاوت ہم طلباء سے بھی سننا چاہیں گے، آپ پڑھ کے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا، قاف اس کو تھوڑا سا مفخم پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ احسنت۔
ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے اور یتیموں کے مال کو تلف نہ کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور ہڑپ کر لیتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیں مل گیا اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانے بھی کھاتے ہوں گے، اور وہ چکن کے پیسز جب اتار رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ آگ کے انگارے پیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو خود آگ کا انگارہ بن جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، میرے صحابہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول وہ کون سی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، وأکل الربا، سود کھانا، وأکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے بھاگ نکلنا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور مومنہ اور پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مہلک گناہوں سے محفوظ فرمائے اور یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے بلکہ ان کی سرپرستی کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم دوسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ دوبارہ پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں دوسرا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو پورا کرو، عدل و انصاف کا ترازو تمہیں پسند ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو صغر سنی میں اتنا مقام کیسے ملا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں یہ بیان کیا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، جہاں یہ فرمایا تھا بِلِسَانٍ سُؤُول وَبِقَلْبٍ عُقُول، جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں دریافت کر لیا کرتا، اور جو بات ایک مرتبہ میں سن لیتا اس کو اپنے دل میں محفوظ کیا کرتا۔ وہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ شاید
مجھے اللہ نے اس انعام سے نوازا ہے تو اس کا سبب یہ بھی ہے، میں جب کسی کو پڑھانے بیٹھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو میں یہ خواہش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھ سے پڑھنے والے کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ اور دوسری بات، جب کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتا ہے تو میں دعا دیتا ہوں، کثر اللہ من امثالک، اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے۔ یہ خواہش، عدل و انصاف کی خواہش کہ دنیا میں عام ہو جائے، یہ انسان کی بلندی کا راز ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العزت نے تم پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ کس بات کو؟ کہ تم ماؤں کی نافرمانی کرو۔ ومنع وہات، لوگوں سے لینے کی خواہش اور خود دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، لوگوں سے پورا پورا لے لو اور لوگوں کو دیتے وقت کمی کوتاہی کرو، حرام قرار دے دیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے 3 عذابوں کی مستحق بن جاتی ہے۔ سب سے پہلا عذاب، اللہ رب العزت اس قوم پہ قحط سالی بھیج دیتے ہیں، اس قوم کو سخت مشقت میں ڈال دیتے ہیں، اور اس قوم پہ ظالم حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس صفت مذموم سے محفوظ فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں زن وارجح، میرے صحابی جب وزن کرو تو کچھ زیادہ ہی دیا کرو، اس طرح کے مبارک اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم اس آیت کی تلاوت اپنے تیسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے، آئیے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان، اس کاف کو قاف نہیں پڑھا جائے گا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور اگر ہم یہ پڑھیں گے وَأَوْفُوا الْقَيْلَ تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو باریک کاف کہتے ہیں، اس کو چھوٹا کاف کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا لا بیٹا غور سے سنیے، مکملا من غیر ما تکلف باللطف فی النطق بلا تعسف، قرآن مجید کی تلاوت اس وقت صحیح ہوتی ہے انسان انتہائی وقار سے، سنجیدگی سے، سکون سے اور اطمینان سے اور تمام تکلفات سے بچ کے پڑھے۔ دوبارہ پڑھیے، لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى جب کسی چیز پہ غلطی آ جائے تو وقف درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ دوبارہ پڑھیے، أَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به وصاكم به غنة. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں تیسرا پیغام جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تمہیں بات کرنے کا موقع ملے تو عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے وصیت کی، ان اقول الحق ولو كان مرا، میں حق بات کروں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تربیت دی وہ اسی بات پہ تھی، زبان کی صداقت اور عمل کی صداقت۔ یہ انسان کو دنیا میں بھی پرواز کا موقع دیتی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا جو علماء سلف کہا کرتے تھے، جس کو زبان کی سچائی مل جائے اور قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہنے کی توفیق مل جائے، اور عقل حلال جس کو نصیب ہو جائے، یہ دو ایسے پر ہیں جن پروں سے انسان دنیا میں بھی پرواز کرتا نظر آتا ہے اور اخروی پروازوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابی سے کہا تھا، اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، میرے صحابی اگر تمہیں چار نعمتیں نصیب ہو جائیں، پوری دنیا لٹ جائے، تمہیں خوف نہیں کھانا چاہیے۔ وہ چار نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا صدق الحدیث، زبان کی سچائی، دوسری بات حسن خلیقہ، اچھا اخلاق، اور تیسری بات عفت مطعم، پاکیزہ اور حلال کھانا، اور چوتھی بات جب انسان کے اندر امانت داری آ جائے، وحفظ امانہ، جب امانت دار بن جائے۔ یہ چار چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اس نے پوری دنیا کو اپنے دامن میں جمع کر لیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنا سیکھو، کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، خوف نہ کھاؤ، تمہاری اس سیدھی بات میں برکت اتنی ہوگی، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ رب العزت اس قول سدید کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صدق مقال اور عقل حلال نصیب فرمائے، اور قولوا قولا سدیدا کی عملی تصویر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم مہمانوں سے بھی یہ آیت سننے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ابھی ہم گزارش کرتے ہیں پہلے مہمان سے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، دوبارہ پڑھیے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد، حتى اور حتى دونوں میں فرق، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ دوبارہ سے پڑھیے۔ اللہ کے کلام کو جتنا احترام سے، جتنا محبت سے انسان پڑھتا ہے، یہ اس کی قلبی کیفیت کا ایک اعتراف ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کی کلام ہے۔ ہم اپنی کلام میں بھی جب غلطی کرتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں تاکہ اس کو بہتر تعبیر سے پیش کریں۔
تو قرآن مجید میں جہاں غلطی آ جائے وہاں رک جانا چاہیے اس کی اصلاح کرنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے. حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. آپ پڑھ کے سنائیے. لا نکلف سے الجار احق بسقبی، پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے تو ہم ان سے بھی آپ کے ساتھ مدد لینا چاہیں گے. آپ پڑھیے لا نکلف نفسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بس سین صاد ز، ان تین حروف کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے، اسی لیے ان کو حروف صفیریہ کہا گیا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن. ایک بار پھر توجہ کیجئے. بس یہ درست نہیں ہے. بس دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم صاد سیٹی بھی آئے گی اور اس کو مفخم یعنی موٹا بھی پڑھا جائے گا. اور موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس حرف کو موٹا پڑھنا چاہتے ہیں اپنی زبان کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھا لیں. ذالکم وصاکم وصاکم بہ. آپ پڑھ کے سنائیے. ذالکم وصاکم. ذالکم وصاکم. ذالکم ذالکم. ذالکم. تینوں بھائی پڑھ کے سنائیے ذرا. ذالکم. آپ بھی ساتھ دہرائیے. ذالکم ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اب پڑھیے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. احسنت. ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں اگلا پیغام جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے ہیں اس کو پورا کیا جائے. ایک مسلمان جب اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس بات کی گواہی دیتا ہے میں تمام تر عبادتوں کا رخ اللہ کی طرف کروں گا، اور اس بات کا عہد کرتا ہے میری زندگی کا رول ماڈل، میری زندگی کا ہر زاویہ اور رویہ جس ہستی کے مطابق ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ہمیں اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، ہماری عبادت کا کوئی بھی زاویہ ہو، کوئی بھی رویہ ہو، وہ ہم نے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام تر اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال مبارکہ کی روشنی میں درست کرنے ہیں. وہاں اپنے ان عہد و پیمان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے جو ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس شخص میں آ جائیں. اور دوسری روایت کے لفظ ہیں تین نشانیاں یہ منافق کی نشانیاں ہیں. کون سی؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے.
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے بچائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولا کرو. وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا پورا ادا کیا کرو، خیانت نہ کیا کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی عزتوں شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. یہ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس کی صحیح تلاوت کرنے اور اس کو صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے اور اس خوبصورت پیغام کو صحیح آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین. انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین. دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے. آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے.